میں نے آج جو دو جگہ سے آیات کا حوالہ دیا ہے اور دو چھوٹی چھوٹی حدیثوں کا حوالہ دیا ہے، وہ اس لیے کہ میں خاص طور پر قیامت کے قریب کے جو ہونے والے واقعات ہیں ان کے بارے میں ایک خاص جو واقعہ ہے اس کے ضمن میں کچھ عرض کروں۔ دیکھیے، قرآن مجید میں قیامت کا ذکر اتنی مرتبہ آیا ہے کہ اس کا شمار ممکن نہیں، شاید ہی کوئی صفحہ قرآن کا اس کے ذکر سے خالی ہو۔ یہ اتنی تکرار، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ صحابہ کرام کو تو ہر وقت مستحضر رہتی تھی قیامت، شاید کہ قیامت آنے والی ہے۔ یہاں تک کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی، آندھی آتی تھی تو صحابہ گھبرا ہوتے تھے کہ شاید قیامت آ گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ قیامت اس درجے مستحضر ہے۔ دو قیامتیں، ایک قیامت انفرادی موت، وہ جو میری اور آپ کی قیامت ہے، حضور نے اس کو بھی قیامت سے تعبیر کیا ہے، من ماتا فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جو کچھ عمل کرنے کی مہلت تھی وہ ختم ہو گئی، اب تو نتیجہ نکلنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اب آپ کے پاس کوئی اور موقع نہیں رہا ہے کہ آپ کوئی اپنے نامہ اعمال کی جو دھبے ہیں، سیاہیاں ہیں، انہیں دھو سکیں۔ تو یہ قیامت جو ہے در حقیقت ہمارے ایمانیات کے اندر بہت مرکزی اس کی اہمیت ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن مجید میں جس تکرار کے ساتھ اور جس تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے، اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کے تو سامنے یہ موجود رہتی تھی گویا کہ آنے والی۔ اسی اعتبار سے لیکن یہ کہ جب غفلت کا دور آتا ہے امت مسلمہ پر تو انسان قیامت کو بھول جاتا ہے، جیسے کہ ہم اپنی قیامت کو بھی بھولے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جسے یہ یاد رہے کہ موت آنے والی ہے اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ابھی گویا کہ یہاں تک کہ ہم کسی کو کندھا دے کر جا کر قبر تک پہنچا کر آتے ہیں تو اس وقت تو ذرا سا ارتعاش ہوتا ہے ہمارے اعصاب کے اندر کہ کل یہی واقعہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ اس کی جگہ آج میں بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد ہم اپنے دھندوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے روٹین میں، اپنے معاملات میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ ہمیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، ہمارا یہاں دوام ہے، قیام جو ہے یہاں کا دائمی ہے اور موت کبھی نہیں آتی۔